سائے کی ملکہ اور آخری تلوار۔ بہت صدیوں پہلے عرب کے ریگستان کے دل میں ایک خفیہ سلطنت تھی جس کا نام تھا ظلال اللیل۔ رات کے سائے یہ سلطنت ریت کے نیچے چھپی تھی۔ یہاں سورج کی روشنی کبھی نہیں پہنچتی تھی۔ اس سلطنت کی حکمران تھی ملکہ لیلا، ایک ایسی عورت جس کی خوبصورتی اتنی گہری تھی کہ دیکھنے والا اپنا وجود بھول جاتا، اور اس کی طاقت اتنی تاریک کہ ستارے بھی اس کے سامنے جھک جاتے۔ لیلا کا دل پتھر تھا، وہ محبت کو کمزوری سمجھتی تھی، وفاداری کو غلامی اور انسانوں کو صرف کھلونے۔ اس نے اپنی سلطنت کو جادو کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ ایک عظیم نیلا کرسٹل قلب الظلام جو ریت کے نیچے غار میں رکھا تھا، یہ کرسٹل اس کی جان تھا۔ جب تک وہ زندہ تھا لیلا امر تھی۔ ایک دن دور دراز کے ایک چھوٹے سے گاؤں سے ایک نوجوان آیا۔ اس کا نام تھا عامر۔ عامر ایک عام تاجر کا بیٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ اپنے والد کی آخری خواہش پوری کرنے آیا تھا۔ والد نے مرتے ہوئے کہا، بیٹا، ریگستان کے اندر ایک ایسی جگہ ہے جہاں وقت رک جاتا ہے۔ وہاں ایک تلوار دفن ہے جو صرف ایک سچے دل والا اٹھا سکتا ہے۔ اس تلوار کا نام ہے نور الصبح۔ اگر تم اسے حاصل کر لو تو تمہاری زندگی بدل جائے گی، اور شاید دنیا بھی۔ عامر نے سفر شروع کر دیا۔ وہ دن رات ریگستان میں بھٹکتا رہا۔ پیاس نے اسے توڑ دیا، دھوپ نے جلا دیا، مگر وہ نہیں رکتا تھا۔ ایک رات جب چاند مکمل تھا، وہ ریت کے ایک بڑے گڑھے میں گر گیا۔ گڑھا اسے نیچے لے گیا، ظلال اللیل کی سلطنت میں۔ وہاں اسے پہلی بار لیلا سے سامنا ہوا۔ لیلا ایک سیاہ ریشمی لباس میں تھی، چہرہ نقاب سے ڈھکا، صرف آنکھیں نظر آ رہی تھی، سیاہ، گہری، خوفناک۔ تم کون ہو جو میری سلطنت میں گھس آئے ہو؟ اس کی آواز ہوا کی طرح سرسر آ رہی تھی۔ عامر نے سر اٹھایا۔ میں عامر ہوں، اور میں صرف ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں۔ لیلا ہنسی۔ یہاں کوئی زندہ باہر نہیں نکلتا، تم بھی مارے جاؤ گے۔ مگر عامر نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں غرور تھا، طاقت تھی، مگر ایک چھوٹی سی جگہ خالی تھی جہاں محبت کبھی نہیں پہنچی تھی۔ عامر کو قید کر لیا گیا۔ دن گزرتے گئے، لیلا روز اس کے پاس آتی، اسے تنگ کرتی، اس کی ہمت آزماتی، مگر عامر ہر بار مسکراتا۔ وہ کہانیاں سناتا، اپنے گاؤں کی، اپنی ماں کی، اپنے بچپن کی۔ لیلا سنتی مگر کچھ نہیں کہتی۔ ایک رات لیلا نے پوچھا، تم ڈرتے کیوں نہیں ہو؟ تمہیں ڈر کیوں نہیں لگتا؟ عامر نے جواب دیا، ڈر تو اسے لگتا ہے جو کچھ کھونے کا خوف رکھتا ہو۔ میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں ہے سوائے اس امید کے کہ شاید تم بھی ایک دن مسکرا سکو۔ لیلا غصے میں آگ کی طرح بھڑک اٹھی۔ اس نے جادو سے عامر کو زنجیروں میں جکڑ دیا، مگر
اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ پہلی بار اس کے دل میں ایک عجیب سی بے چینی تھی۔ دوسرے دن لیلا نے فیصلہ کیا کہ عامر کو مار دے گی، اس کو موت دے دے گی۔ اسے غار میں لے جایا گیا جہاں کلب السلام رکھا تھا۔ غار میں داخل ہوتے ہی عامر نے دیکھا ایک بہت بڑا نیلا کرسٹل جو روشنی کے بجائے اندھیرا پھیلا رہا تھا۔ لیلا بولی، یہ میری جان ہے، اس میں میری جان ہے۔ اگر یہ ٹوٹ جائے تو میں مر جاؤں گی، مگر تم اسے چھو بھی نہیں سکتے۔ عامر نے کرسٹل کی طرف دیکھا۔ اس کے اندر ایک چھوٹی سی تصویر تھی، ایک چھوٹی لڑکی جو رو رہی تھی۔ یہ تم ہو نا؟ عامر نے پوچھا۔ شہزادی بتاؤ، یہ تم ہو نا؟ لیلا کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ خاموش عامر، خاموش ہو جاؤ۔ عامر آگے بڑھا۔ زنجیریں ٹوٹ گئیں، جیسے اس کی سچائی نے جادو توڑ دیا ہو۔ وہ کرسٹل کے سامنے کھڑا ہوا۔ تم نے اپنا درد دفن کر دیا ہے لیلا؟ عامر نے لیلا سے کہا، مگر درد مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے۔ مجھے تمہاری مدد کرنی ہے۔ لیلا چیخی، مت چھونا، مت چھونا اس کو۔ مگر عامر نے کرسٹل کو چھو لیا۔ ایک زبردست روشنی پھوٹی، غار لرز اٹھا، کرسٹل ٹوٹا، لیلا گر پڑی۔ اس کا جسم کمزور ہو گیا، مگر مرنے کے بجائے وہ ایک عام عورت بن گئی، خوبصورت مگر انسانی عورت۔ عامر نے اسے اٹھایا۔ لیلا، اب تم آزاد ہو۔ لیلا رو پڑی۔ صدیوں بعد پہلی بار اس نے آنسو بہائے۔ میں نے سب کچھ کھو دیا، لیلا نے کہا۔ نہیں، عامر نے کہا، تم نے خود کو پایا ہے۔ باہر نکلتے وقت انہیں نور الصبا ملی، ایک چمکتی ہوئی تلوار جو ریت میں دفن تھی۔ عامر نے اسے اٹھایا۔ تلوار نے اس کے ہاتھ میں روشنی پھیلا دی۔ سلطنت کے سائے ختم ہو گئے۔ ریت کے نیچے چھپی سلطنت اب روشنی میں بدل گئی تھی۔ لوگ باہر نکلے، خوش ہوئے۔ لیلا عامر کے ساتھ گاؤں واپس آ گئی۔ وہاں اس نے پہلی بار سچے دل سے محبت سیکھی۔ عامر نے اسے سکھایا کہ طاقت سے بڑھ کر کمزوری قبول کرنا ہے۔ ایک دن لیلا نے عامر سے کہا، عامر میں تمہاری ہو جاؤں؟ عامر مسکرایا، تم پہلے ہی میری ہو، بس تمہیں اب یہ ماننا تھا۔ اور اس طرح رات کی ملکہ دن کی روشنی میں آ گئی۔ گاؤں والوں نے کہانی سنائی۔ ایک دن ایک لڑکا ریگستان میں گیا تھا، وہاں سے ایک ملکہ واپس لے آیا تھا، مگر اس ملکہ کا تاج اب دل تھا اور تلوار محبت۔ اگر آپ کو میری یہ اسٹوری پسند آئی ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔